الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ہر انسان دی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مینوں عزت مل وجے، میں عزتاں والا بن وجاں، ذلت اور رسوائی وہ میرے تو دور رہے. ہر عزت وہ چند دنوں دی ہے. انسان کو اولاد کی وجہ تو عزت ملی، اولاد زیادہ ہے، آخر کار اس اولاد نے ختم ہو گئی. جو ہی اولاد ختم ہو گئی انسان کی عزت بھی ختم. مال و دولت کی وجہ تو عزت ملتی، تو اے مال و دولت ہمیشہ نہیں رہنی. ایک دن یہ جہاں ضرور آنا ہے جس دن اے مال و دولت بھی ختم ہو گئی. تو وہ جڑی عزت انسان کو مال و دولت کی وجہ تو ملی، مال و دولت ختم تو انسان کی عزت بھی ختم.
یا پھر انسان کو عزت ملتی ہے کنبے اور قبیلے نال. تو انسان کا ایک کنبا قبیلہ ختم، اس کی طاقت اور قوت ختم، تو نال ہی عزت بھی ختم ہو جاتی. اگر بالفرض یہ ساریا چیزاں انسان دی اپنی زندگی تک رہیں کہ جب تک یہ دنیا والی زندگی باقی ہے اس وقت تک انسان کے کول مال و دولت بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئے، کنبا اور قبیلہ بھی موجود ہوئے، طاقت اور قوت بھی ہوئے، تو پھر بھی ایک دنیا والی زندگی چند دنوں کی زندگی. جو ہی یہ زندگی ختم ہوئی، آمن والی زندگی دے اندر کوئی پتہ نہیں اس میں عزت ملنی ہے یا اس کے مقدر کے اندر ذلت اور رسوائی. ہمیشہ والی عزت، اس دنیا والی عزت بھی اور آخرت والی عزت بھی اگر انسان کو ملنی ہے تو اسلام دے نال ملنی، ایمان دے نال. اگر انسان مومن ہے، مسلمان ہے، تو پھر اگر ظاہری طور کے اوپر اس دنیا والی زندگی کے اندر عزت نہیں بھی صحیح، تو پھر بھی وہ آخرت والی زندگی، جس زندگی کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کو زندگی ہمیشہ والی زندگی رہنی ہے، وہ زندگی باقی رہنی ہے، یہ زندگی ختم ہو گئی ہے. اس چند دنوں والی زندگی کے اندر اگر عزت نہ بھی ہوئی تو تب بھی آخرت والی زندگی جیڑی ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اندر اللہ عزت نال نوازے، ایمان اور اسلام دے ہون نال. تو انسان کو عزت ملتی ہے اسلام دے نال، ایمان دے نال. اسے ایمان اور اسلام کی دولت کے اندر آ کے ہر صحابی نے عزت پائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آئے تاکہ اللہ نے عزت دیتی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ نے عزت دیتی اور ایسی عزت عطا کی دیا کہ اپنے وقت دے نبی اور امام الانبیاء کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر دے چکی. حضرت علی آئے اسلام کے دامن کے اندر اللہ نے عزت دے چکی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ نے عزت نال نوازیا. طلحہ اور زبیر اسلام کے دامن کے اندر آئے، اللہ نے عزت دے چھوڑیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن کے اندر آئے، غلام ہے، تاکہ اللہ نے عزت نال نوازیا. اور ایسی عزت اللہ نے عطا کی دیا کہ پیغمبر معراج دے اوتے جنت دی سیر کر رہے ہوئے، جنت کے اندر رات کے وقت چلن دی آواز آ رہی ہے، قدمہ دی آواز آ رہی ہے. پیغمبر پوچھ رہے اللہ یہ کون ہے؟ فرشتے دے کول پیغمبر پوچھ رہے کون ہے جس دی آواز میرے اتنے جنت دے اندر آ رہی ہے؟ حضرت ایک وعدہ امتی بلال، یعنی چل دنیا کے اندر رہے ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ نے اتنی عزت نال نوازی ہے کہ اس دے چلن دی آواز بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو جنت دے اندر سنا چکی. عزت ہے. سعد آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت سعد کو بھی عزت نال نوازیا. کیسی عزت؟
ہر آدمی آگدا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ تانے پہ قربان۔ ابو بکر بھی آکھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، عمر بھی آکھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر صحابی پیغمبر دا کے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جنگ دا موقع لگا ہوا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر کڑ کے سعد رو دے دیں اور نال آدم فدا کا ابی و امی علم یا سعد، سعد تو تیر اندازی کر تیرے اندر میرے ماں باپ قربان۔ جس آدمی نو پیغمبر آکھے کہ میرے ماں باپ تیرے اندر قربان ہو گئے، کیا اس کے واسطے یہ عزت دے اندر گھٹ مقام ہے؟ ہر آدمی جو آدمی بھی اسلام دے دامن دے اندر آیا، اللہ رب العزت نے اس کو عزت نال نوازیا۔ لیکن اس تاریخ دے اندر ایک شخص ایسا بھی آندا ہے کہ جس دے آمن دے نال اسلام کو عزت ملتی ہے، یعنی عام قانون یہ ہے کہ جو آدمی اسلام دے اندر آ گیا ہے، اسلام دی وجہ تو اس کو عزت ملتی پئی ہے۔ لیکن کمال اس شخصیت دی ہے کہ جڑا اسلام دے اندر آیا ہے تو اس نے تو اسلام دی وجہ تو عزت ملی یا نہیں ملی، اسلام اس دی وجہ تو عزت ضرور ملی۔ اور عزت کیوں نہ ملے؟ ہاں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر اسلام کو عزت دینی ہے، اگر اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے، اگر اسلام کو طاقت اور قوت دینی ہے، تو پھر یا اللہ میں پیغمبر دعا کر رہا ہوں کہ اسلام کو عزت دے عمر بن الخطاب دینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مختلف دعاواں ذکر ہوئی ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جنہوں کے اندر دو آدمیوں کا ذکر ہے، اللہ اسلام کو عزت دے دو آدمیوں دے وچوں کسے ایک آدمی دے نال، اور انہوں دے وچوں جڑا آدمی تینوں پسند ہو اس آدمی دے نال اسلام کو عزت دے۔ ایک عمر ابن الخطاب اور ایک عامر ابن ہشام یعنی ابو جہل۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کر دی، اور اس دعا کے الفاظ ہیں، اللہ تو اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو قوت اور غلبہ عطا کر حضرت عمر ابن الخطاب دینا۔ یعنی اتنے دوسرے آدمی کا ذکر ہی نہیں ہے، اتنے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو غلبہ تے طاقت عطا کر، قوت عطا کر، بعمر بن الخطاب خاصتا، عمر بن الخطاب دینال، حضرت عمر دینال اسلام کو غلبہ عطا کر، قوت عطا کر، عزت عطا کر۔ ہر آدمی جڑا اسلام دے اندر آیا اس کو عزت ملی اسلام دی وجہ تو، لیکن اسلام کو عزت ملی حضرت عمر بن الخطاب دی وجہ تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں،
اور کچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجب تک چونکہ مسلمان نہیں ہے اسلام کو قبول نہیں کیتا، مسلمانہ دے بڑے مخالف، اسلام دے بڑے مخالف، انہوں نے مخالفت اسلام دی مسلمانہ دی مخالفت دے اندر بھی بڑے انہوں نے پہلے نمبر دوتے مخالفت دے اندر اس وجہ کو بڑھوں رکھتے کہ عمر بن الخطاب کدے بھی اسلام کو قبول نہیں کردا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے کہ اللہ نے دعا قبول کر دی میرے حق دے اندر کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن گئے ہوئے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے پہن، اور ساری بھی عادت یہ کہ چھپ چھپ کے اللہ کا قرآن سنیا، آبنجنا لوگ قرآن سننا، ایک دوسرے دے نالوں لوگ کے قرآن سننا کہ یار کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ فلاں آدمی بھی قرآن سن گئے، فلاں آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے والی کتاب کو سن گئے۔ اس وجہ تو اصل سردار ایک دوسرے نالوں لوگ کے اللہ کا قرآن سن لیا سے، اور ایک اللہ حقیقت ہے کہ جو آدمی بھی دل دے نال قرآن کو سن لگے، حقیقتاً قرآن کی طرف غور و فکر کر لگے، غور و فکر دے نال توجہ دے نال قرآن کو سن لگے، اس میں اللہ پھر ایمان کی دولت دے نال مالا مال کر دے۔ آئے الگ گلے کہ پھر اس قرآن کو سنن کے بعد ایک دفعہ دل دے اندر ایمان آمن کے بعد ضد دے اندر آوئے، حسد دے اندر آوئے، ایمان قبول نہ کرے ہوئے الگ گلے، لیکن جڑا بندہ قرآن سن گندے ایک دفعہ ایمان ان کے دل میں دستک ضرور لیندے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے کہ میں اللہ کے پیغمبر کو قرآن سن رہا اور پھر اپنے دل دے اندر سوچ رہا کہ واقعتاً جو جیون ہوگا کہ ایتا نعوذ باللہ شاعر ہے، اے پیغمبر نہیں بلکہ ایتا کاہن ہے، اساس دی گل مننی کوئی نہیں، دل دے اندر گل بھی سوچ رہا، جس وقت میں گل سوچ رہا اللہ رب العزت پیغمبر بھی تلاوت کر رہے ہیں سورہ حاقہ دی، تلاوت کر دیا میری سوچ بھی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایتا پیغمبر نہیں ہے، ایتا کسی شاعر دا کلام ہے، کسی شاعر دی گھڑی ہوئی کلام ہے، اس وجہ تمہیں اس منن واسطے تیار ہوئے نہیں۔ اللہ رب العزت پیغمبر نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، حاقہ کی تلاوت کر دیا اللہ رب العزت پیغمبر پڑھ دیں انہ لقول رسول کریم، تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر اور پڑھ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میں تو یہ سوچا کہ اسے شاعر دا کلام ہے کیونکہ کافیہ بندی بڑی ترتیب دے نال ایک آیت دوسری آیت دے نال ملدی جلدی، جنہیں پہلی آیت کا اختتام ہوتا ہے انہیں اور دوسری آیت کا بھی اختتام ہوتا ہے، یعنی آیت بھی ایک دوسرے دے نال ملدی جلدیاں، ایک دوسرے دے نال انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے جنہیں شعراء دے کلام دے اندر ہوتا ہے۔ اس وجہ تمہیں سوچیا کہ تک اسے شاعر دا کلام ہے، پیغمبر نے فوراً پڑھا انہ لقول رسول کریم، ایتا رسول کریم دا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر دا کلام نہیں، کسی شاعر دا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، لیکن تواڈے وچوں ایمان لے عمل والے بہت گھٹ لوگ ہیں۔ جس وقت گل پڑھی اے آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شاعر دا کلام نہیں ہے، فوراً میرے ذہن کے اندر آیا کہ اگر شاعر دا کلام نہیں تو کاہن دا کلام ضرور ہو رہے، کیونکہ کاہن جڑے ہوتے ہیں انہاں دا دعویٰ ہوتا ہے کہ اساں غیب دیا خبراں جانتے ہیں، غیب دیا خبراں اساں لوگاں نوں دسدے ہیں۔ میں جو دل دے اندر سوچ رہا تے محمد علیہ ما ہوا بالقول شاعر،
میں اس چیز کا اظہار نہیں کیتا، پیغمبر نے اس چیز کو سمجھ کیتا، یعنی میں اپنے دل کے اندر سوچ رہی ہوں کہ میں تا جی اظہار نہیں کیتا، محمد نے میرے دل دی گل بھی سمجھ کی تھی۔ اس وجہ تو معلوم ہے کہ محمد قاہد معاذ اللہ، یعنی یہ غیر دیا خبریں دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگوایا تلاوت کی تھی، بلا پہ قوم نے کہا نہ کسی شاعر دا کلام ہے اور نہ ہی کسی کاہن دا قول ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تمہیں سمجھ دے بہت گھٹ وقت تسے اس کی طرف توجہ نہیں کر دے، نصیحت حاصل نہیں کر دے۔ حضرت عمر فرمائے دے میں سوچیا کہ شاعر دا کلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہوا بقول شاعر، میں سوچیا کہ کسی کاہن دا کلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی تھی، وَلَا بِقَوْلِ قاہن قلیلا ما تذکرون، جس وقت ڈالے فوراً میرے ذہن کے اندر آیا کہ جس وقت شاعر دا کلام ہے نہ کسی کاہن دا کلام ہے، تو پھر واقعات نے کلام اللہ کی طرف نازل کی تھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہر طرح نال میرے دل کے اندر اسلام نے جگہ کر لی تھی، لیکن پھر بھی میں اسلام کو قبول نہیں کیتا۔ اسلام نے میرے دل کے اندر جگہ کر کی تھی، لیکن اس کے بعد میں اسلام قبول نہیں کیتا۔ کس دی کلام ہے اگر شاعر دی کلام بھی نہیں، کاہن کا کلام بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی تھی تنزیل من رب العالمین، اے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف نازل کی تھی کتاب، فرمایا میں گزر گیا چلتے چلتے پھر بھی میرے دل کے اندر آ گیا کہ میں اسلام کی مخالفت اختیار کرنی، اور ایک جب مقام دے سادہ اکانومی ہو گیا، اور میں گل کی تھی کہ یار کوئی آدمی ہوئے جڑا حضرت محمد رسول اللہ نو قتل کرے تاکہ لوگوں کو علیحدہ کیتا ہوئے، قریش کی اجتماعیت نو ختم کیتا ہوئے، باپ بیٹے کا دشمن بنے ہوئے، بیٹا باپ کا دشمن بنے ہوئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، اور نال نال سارے معاملے کی برا بنا گئے۔ ایک گل چلتی چلتی کسی نے بھی دل نہ بنیا، میں آخیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محمد کا دعویٰ کر گئے، حضرت محمد ابن عبداللہ میں اس کو قتل کرتا، میں اسے ارادے دیوار اپنی تلوار لئی تے چل پیا گرمی دے اندر، سورج بھی نکلے ہوئے، گرمی بھی شدید قسم دی، میں چل پہ ارادے دیوال کہ میں محمد ابن عبداللہ نو قتل کرنے، چلدے چلدے میرے تیور بھی تبدیل ہوئے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ ایک صحابی ہے، اجے تک اس نے اپنے اسلام ظاہر نہیں کیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی تھی کہ اگر اسلام ظاہر نہ بھی کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے اسلام کو ظاہر نہیں کیتا، قبول کرن دے باوجود رستے دے اندر ملنے گئے اور لکھنے کہ حضرت عمر نے تیور تبدیل ارادے صحیح نہیں لگتے پہ، کچھ دن عمر کجے جا رہے کہ ارادہ ہے اب صحیح نہیں پہ لگتا، آج تیرے اندر تبدیلی لگ رہی ہے، پھر تو انہیں کجے جا رہے آخر کہ یارو جڑا محمد ابن عبداللہ ہے اس نے سڑے کو رہش نو علیحدہ کیتا ہوئے، ساڑے اندر توڑ پیدا کیتا ہوئے ہے، میں چاہتا کہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر چھوڑا، نہ محمد ابن عبداللہ نے ہو رہے نہ انہوں نے نال لوگوں نے ہو رہے، اور نہ پھر سارے اندر توڑ پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اگر محمد ابن عبداللہ قتل ہو گئے پھر سارے اندر جوڑ پیدا ہو گئے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ فوراً سمجھ گئے کہ ایتا میسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے وہ جڑا ارادہ کر کے حضرت عمر اس ارادے تو پیچھا بھی نہیں ہٹتا، کیوں ہے اس کا رخ میں تبدیل کر چھوڑا۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے کہ کیا کہوں تیرے اپنے گھر کی بھی کوئی خبر ہے کہ کوئی نہ، اپنے گھر کی بھی خبر ہے کہ کوئی نہ، کہ ہوئے
میرے گھر کے اندر آکے تیرا بہن ہوئی سعید اور تیری بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان قبول کر چکے تیرے نزدیک وہ بھی صحابی بن چکے اسے پیغمبر کا کلمہ انہوں نے بھی پڑھ لیا ہے حضرت عبداللہ نے رو چھوڑیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اچھا میری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس محمد ابن عبداللہ دا جس نے پوری قریش میں خدا کی توڑے ہے ادھر دارو خطر کی حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پھر اللہ کے اعلانات بات کے اندر ویسا پہلے رہ کے اپنی بہن کی خبر کی نہ کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیتا یا نہیں کیتا اس جگہ مجھے ایک مسئلہ حدیث میں کہ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے بجائے انہوں نے روکن انہوں نے رخ تبدیل کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ منگے بلکہ اے منگے اپنی بہن کی گھر کی طرف حالانکہ نقصان اسے بھی ہے اور نقصان اگر اپنی بہن کو قتل کرے شہید کرے تو بھی ایک مسلمان عورت شہید ہو رہی ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ تبدیل کیتا کیوں اس جگہ تو شریعت کا ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر پارو یقین ہو جائے کہ دو نقصان میں نے اٹھامنے پڑنے ان دو نقصانوں نے بچو ایک نقصان ضرور میں نے اٹھامنا ہے تو پھر اس نقصان کو قبول کرو جڑا نقصان تھوڑا ہوئے اس نقصان کو قبول کرو جڑا نقصان تھوڑا ہوئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چھوڑ دے تو پھر صاحب صاحب زیادہ نقصان ہے اس وجہ تو انہوں نے رخ پھیریا تھوڑے نقصان کی طرف عام طور پہ ایک ڈکیتیاں وغیرہ یہ چیز اس قسم کے حالات کے اندر ایک گل ٹھیک ہے کہ انسان اپنے مال اور دولت کی حفاظت کرے جتنی کوشش ہو سکے لیکن اگر یقین تھی نہیں کہ اگر میرے کول جو چیز بھی ہے یعنی موبائل ہے کیا قیمت ہو سی 20,000 30,000 لاکھ روپے قیمت ہو سی یا اگر میرے کول گڈی ہے کروڑوں روپے اس کی قیمت ہو سی جتنی قیمت بھی ہوئے اس دی قیمت انسان دے جان نالوں گھٹ ہے انسان دے اپنے وجود دے نالوں اس دی قیمت گھٹ ہے وہ انسان کو چاہیے ہے کہ اگر انسان کو اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ اس نے اگر میں اس دن مدافعت کی تھی تو پھر اس نے مینو بھی مار چھوڑنا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا نقصان زیادہ ہے ایک اپنی جان بھی گئی اور پھر جس وقت اپنی جان گئی تو مال و دولت بھی گئی اس وجہ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ دو نقصانات ایک نقصان میں اٹھانا پڑنا ہے تو پھر کوشش کرے کہ وہ نقصان اٹھانے والا نقصان کچھ گھٹ ہو ایک شرعی مسئلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کے اندر تیری بہن میں بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں لہذا پہلے تو انہوں نے خبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دی حالت کے اندر انہوں نے گھر کی طرف چل پے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی اتھائی موجود اور انہوں نے پڑھا رہے قرآن مقدس دی تلاوت کرا رہے اچانک آواز آندی ہے کسی آدمی دے چلن دی شک پہ رہتا ہے کہ عمر فاروق آئے ہوئے عمر ابن الخطاب آئے ہوئے ہیں اس وجہ تو حضرت فاطمہ حضرت خباب کے گھر نواک دن کہ تسا کسی سائد دے ہوتے ہو ونیو میں جانا اور میرا گھر والا حضرت سعید جانے تسا ایک سائد دے ہوتے ہو ونیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے دروازے دے ہوتے دستک دیتی گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا جواب دے اندر گل آئی کہ کون ہو کون دروازہ کھڑکا رہے ہیں آخر میں عمر ابن الخطاب آئے ہویا حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولیا دروازہ کھولن دے نال ویکھ لیے کہ حضرت عمر دے رنگ اٹھے ہوئے چہرہ تبدیل ہویا ہویا ہے
غصے دے آثار موجود ہیں. پوچھ دیے کہ کیوں غصے دے اندر ہو؟ حضرت عمر فرماندے میرے کنا تک آواز آئی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہی ہے. تمہارے گھر کے اندر پڑھن دی آواز آ رہی ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ جی اساں تا آپس کے اندر گپ شپ کر رہے ہیں. میاں بیوی جو سے ایک دوسرے دے نال گپ شپ کر رہے ہیں. اساں تا کوئی چیز پڑھ نہیں رہی ہاں. اس وجہ تو اساں تا کہ سارے کول کوئی چیز کوئی نہیں. حضرت عمر فرماندے نہیں میں کو پتہ تا لگ گیا ہے کہ تسا اسلام قبول کر گدا. تسا ثابت ہو گئے ہو. محمد ابن عبداللہ دا کلمہ تسا پڑھ گدا. اپنے آبا و اجداد دا مذہب چھوڑ دیتا. اپنے آبا و اجداد دا دین چھوڑ دیتا. نواں دین تسا قبول کر گدا. میں کو پتہ تا لگ گیا ہے. فوراً حضرت عمر نے اپنے بہنوئی حضرت سعید تے حملہ کیتا. جس وقت انہوں نے مارنا شروع کیتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد دے حالت کی طرف کے صبر نہ کر سکیا بلکہ چھڑاون کی کوشش کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نے بھی مارنا شروع کیتا حتیٰ کہ ایک زوردار تھپڑ ماریا جس دی وجہ تو حضرت فاطمہ دے منہ تو خون آون لگ پیا. جس وقت یہ گل ہوئی حضرت فاطمہ فرماندی نے عمر جس خطاب دے گھر تو پیدا ہوئے اسے خطاب دے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی. جس خطاب دے گھر والدہ دودھ پہ پیتا ہے اسے خطاب دے گھر والدہ دودھ میں بھی پیتا ہے. تو لال ہے زور میں کلمہ بھی پڑھ لے تھے کلمہ میں چھوڑنا بھی کوئی نہیں. جس وقت حضرت عمر نے ہمت ڈٹھی غیرت ڈٹھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل تے آ کے ایک ضرب پئی کہ اے خطاب دی بیٹی میں بھی خطاب دا بیٹا آخر کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. میری بہادری بھی مسلم سارے لوگوں کے نزدیک میری بہادری بھی مقبول لیکن اس دے باوجود میں اپنی بہن دے کول کلمہ نہیں چھڑا سکیا. اس کلمے دے اندر اور اس کلام دے اندر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت اور لذت موجود ہے کہ جس دی وجہ تو میری بہن کلمہ نہیں چھوڑ رہی. ایک ہوئی دل دے اندر ایک ضرب لگی آ کے چوٹ لگی. فوراً آکھ دیں کہ جڑی چیز تساں پڑھ رہے ہو وہ چیز میں دکھاؤ تا صحیح. حضرت فاطمہ فرماندی ہے کہ تیرے دل دے اندر کفر موجود ہے تیرے دل دے اندر شرک موجود ہے. جب تک تو غسل نہ کر سے اتنے تک میں قرآن نو ہاتھ لے من نہیں دے بنا. جا غسل کر رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آندن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی نو اور آگ دیں جنہ دے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ پڑھے ہوئے تھے پڑھنا جان دیں عربی جان دیں اس وجہ تو عمر کے گھن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فوراً ذہن کے اندر آ گیا کہ ہوں تک اساں تا بسم اللہ تے والعزا دے رہے. الرحمن اور الرحیم یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں بڑے عجیب لفظ ہیں. اور میں سورہ درس کے اندر کی دسیا کہ الرحمن اور الرحیم کے اندر اللہ کی بڑی رحمت موجود ہے اور اللہ نے